خلاصہ بندر کی تقریر دل خراش۔ اس سبق میں ذکر کیا گیا ہے شہزادہ جان عالم کا، جسے اس کے دوست وزیر زادے نے ملکہ مہر نگار اور اس کی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دے کر جادو کے اثر سے بندر بنا دیا ہے، اور اپنی روح اس نے شہزادے کے جسم میں منتقل کر لی ہے۔ بندر میں شہزادے کی روح ڈال کر وزیر زادے نے جب بندر کو مارنا چاہا تو بندر وہاں سے بھاگ گیا۔ بچتے بچاتے وہ ایک چڑی مار کے پاس پہنچ گیا، کچھ عرصہ اس کے پاس رہا، پھر بندر ہی کے اصرار پر چڑی مار نے بندر ایک سوداگر کو بیچ دیا، اس شرط پر کہ وہ بندر کو چھپا کر رکھے گا۔ چڑی مار اور سوداگر دونوں ہی نے بندر کو بہت خیال اور محبت سے اپنے پاس رکھا، لیکن سوداگر بندر کی موجودگی کو راز نہ رکھ سکا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس بولنے والا بندر ہے۔ جب نقلی شہزادے کو پتہ چلا کہ سوداگر کے پاس بولنے والا بندر ہے تو اس نے سوداگر کو حکم دیا کہ بندر کو لے کر حاضر ہو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً سوداگر کو شہزادے کا حکم ماننا پڑا۔ وہ ہاتھی پر سوار ہو کر بندر کو لے کر محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں لوگ بولنے والے بندر کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ بندر نے تقریر شروع کر دی جس میں وہ دنیا کے فانی ہونے کا ذکر کرنے لگا۔ اس کی باتوں میں اتنا درد تھا کہ نرم دل لوگ اسے سن کر رونے لگے۔ جہاں جہاں سے سواری گزری لوگ بندر کو سننے کے لیے ساتھ جڑتے رہے اور ایک قافلہ بن گیا۔ اسی طرح سواری محل تک پہنچ گئی۔ ملکہ مہر نگار بھی بولنے والے بندر کو دیکھنے کی منتظر تھی، کیونکہ شہزادہ جان عالم کے اندر وزیر زادے کی باتوں اور انداز کی جھلک دیکھ کر ملکہ کو یہ شک تھا کہ وزیر زادے نے شہزادہ جان عالم کو شاید بندر میں منتقل کر دیا ہے اور وہ خود شہزادہ جان عالم کے جسم میں منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ وزیر زادہ اور محل کا بندر بھی غائب تھے اور شہزادے نے اچانک بندروں کے قتل کا حکم بھی دیا تھا۔ تو مہر نگار کو لگا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ملکہ نے اپنے جھروکے سے سوداگر کو رکنے کے لیے کہا تاکہ وہ بھی بندر کی باتیں سن سکے۔ ملکہ نے بندر کو مخاطب کیا، اے حیوان، تیرا گھر بار چھوٹ گیا، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، پر تیری کہانی سننا چاہتے ہیں۔ بندر یعنی شہزادے نے ملکہ کی آواز کو پہچان لیا۔ پہلے وہ خوب رویا، پھر کہا، دوست نے دوستی کا یہ صلہ دیا ہے اور میری یہ حالت کر دی۔ عزیزوں نے بہت سمجھایا تھا اس پر اتنا مہربان نہ ہو، پر میں نے کسی کی نہ سنی، اور اب صرف اس وجہ سے کہ میں بول سکتا ہوں وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا راز نہ کھل سکے۔ اس نے باتوں باتوں میں ملکہ کو کچھ ایسے اشارے دیے کہ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ جان عالم ہی ہے۔ ملکہ نے اپنے طوطے کی گردن مروڑ کر اسے مار دیا اور پنجرہ جھروکے سے باہر نکالا۔ جان عالم سمجھ گیا کہ ملکہ اسے پہچان گئی ہے۔ وہ سوداگر کی گود میں سیدھا لیٹ گیا اور اس نے اپنی روح طوطے میں منتقل کر لی، اور طوطا پھڑ پھڑانے لگا تو ملکہ نے پنجرہ اندر کر لیا۔ سوداگر نے جب دیکھا کہ بندر مر گیا ہے تو وہ غم سے نڈھال ہو گیا، بہت رویا۔ تب کسی نے اسے سمجھایا کہ بندر کو تو ویسے بھی قتل کر دیا جاتا، تو چلو اچھا ہے وہ بیچارہ اپنی موت مر گیا، اب تم صبر کرو۔ تماشائیوں نے بھی جب دیکھا بندر مر گیا ہے تو خوب رونا پیٹنا کیا۔ بندر بہت عقل مند تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا، اس خوف سے ہی وہ مر گیا، اور اچھا ہی ہے قتل ہو کر نہیں مرا۔ نقلی شہزادے کو بندر کے مرنے پر بھی سکون نہ آیا، اس نے بندر کی لاش کو جلا کر سکون کا سانس لیا۔ شہزادہ جان عالم جو کہ اب طوطے کے جسم میں ملکہ کے پاس محفوظ ہے، اس نے ملکہ کو شروع سے آخر تک پوری کہانی بتائی کہ ملکہ کے باپ کا بتایا ہوا اپنی روح کو کسی بے جان جسم میں منتقل کرنے کا منتر ملکہ کے وزیر زادے نے اسے نشہ دے کر اس سے اگلوا لیا، اور پھر وزیر زادے نے دھوکے سے اسے بندر میں بھیجا کہ اسے دکھائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اپنی روح بندر میں لے گیا، وزیر زادہ اس کے جسم میں اپنی روح لے گیا اور اپنا جسم کاٹ کے دریا میں پھینک دیا، اور اسے قتل کرنا چاہا پر وہ بھاگ گیا۔ پھر وہاں سے چڑی مار اور پھر سوداگر کے پاس پہنچا۔ ملکہ نے شہزادے کو تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نقلی شہزادہ جان عالم یعنی وزیر زادہ وہاں آ گیا۔
وہ روز آتا تو ملکہ اس سے بات نہ کرتی تھی، وہ غصہ ہو کر چلا جاتا۔ اس روز ملکہ نے اس سے خوب اچھی طرح بات کی، وہ بہت خوش ہوا، اسے لگا بندر کی موت دیکھ کر ملکہ دب گئی ہے۔ جب وہ جانے لگا تو ملکہ نے اس سے ایک بکری کے بچے کی فرمائش کی، وہ بہت خوش ہوا کہ ملکہ نے تحفہ مانگا ہے، اس نے فوراً ایک چھوٹی نسل کا بکری کا بچہ ملکہ کو بھجوا دیا۔ اب وہ روز آتا، ملکہ اس سے اچھی طرح سے بات کرتی اور بکری کے بچے سے کھیلتی رہتی۔ 2-3 دن ایسا ہی ہوا، پھر ایک دن ملکہ نے بکری کے بچے کو دبا کر ادھمرا کر دیا اور شہزادے کو بلوایا۔ جیسے ہی وہ وہاں آیا، ملکہ نے بکری کا بچہ گود میں لے کر اتنی زور سے دبایا کہ وہ مر گیا، اور ملکہ نے چلا چلا کر رونا شروع کر دیا۔ نقلی شہزادے نے کہا وہ نہ روئے، وہ اسے دوسرا بکری کا بچہ لا دے گا۔ پر ملکہ روتی رہی اور اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، میری خوشی چاہتے ہو تو اسے زندہ کر دو، جیسے ایک بار تم نے میری مینا کو زندہ کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اصلی جان عالم نے کبھی ایسا کیا ہوگا۔ اس نے ملکہ سے پوچھا میں نے مینا کو کیسے زندہ کیا تھا؟ ملکہ نے کہا تم پلنگ پر لیٹ گئے تھے اور میری مینا زندہ ہو گئی تھی۔ اس نے ملکہ کو کہا تم بچہ نیچے رکھ دو، اور خود پلنگ پر لیٹ گیا اور اپنی روح بکری کے بچے میں لے آیا۔ بچہ زندہ ہو گیا، کودنے لگا، ملکہ نے اسے گود میں لے کر پیار کیا۔ نقلی شہزادے نے سوچا کچھ دیر ملکہ خوش ہو لے تو اپنی روح جسم میں واپس لے جاؤں گا۔ شہزادہ جان عالم جو کہ پنجرے سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے جیسے ہی اپنے جسم کو خالی دیکھا، وہ اپنی روح اپنے جسم میں لے گیا اور کلمہ پڑھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر وزیر زادے نے جب شہزادے کو اٹھتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی موت اب قریب ہے۔ ملکہ نے 2 منتر پڑھ کر بکری کے بچے پر پھونک دیے اور وزیر زادہ روح کو دوسرے جسم میں لے جانے کا عمل بھول گیا۔ ملکہ نے انجمن آرا کو بلایا اور شہزادے سے ملوایا، پھر وہ تینوں مل کر خوب روئے۔ شہزادہ جان عالم نے سوداگر اور چڑی مار کو بلوایا، انہیں پوری کہانی بتائی اور انہیں خوب سارا انعام دے کر مالدار کر دیا۔ 2-4 روز شہزادے کی رخصت کے جشن میں گزرے، پھر شہزادہ اپنے وطن کے لیے روانہ ہو گیا۔